ایکسیلنسی ایک کیا سرائی وہاں بھی پائی جا رہی تھی اور ادھر بھی ہے کہ جی ان مخصوص حالات میں، جس کا ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ کو ان مخصوص حالات کے تناظر میں واپس بلایا گیا، یہاں یقیناً مشاورت تو ہوئی ہوگی، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں واپس آنے کو یا یہ جو اسپیکولیشن ہوتی رہیں؟ دیکھیے، آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں قیاس آرائیوں کے اوپر تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اور قیاس آرائیاں جو ہیں وہ خاصا انتشار پیدا کر رہی ہیں، اس کے اندر لوگ اپنی سوچ کو بالکل ہی آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک جو خاص کر آپ کا جو شعبہ ہے اس میں ایک ذمہ وارانہ صحافت سے متعلق ذرائع ابلاغ کی جو ایک تقاضے ہیں، جو پیشہ ورانہ ذمہ واریاں ہیں، وہ تو شاید اتنی ان کی پاسداری نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے، تو قیاس آرائی پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں جس سلسلے میں یہاں موجود ہوں وہ صرف میں ہی موجود نہیں ہوں، دیگر ممالک کے سفراء بھی جو پاکستان کے سفراء ہیں اور ممالک میں 7-8 ملکوں سے وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ ایک جاری عمل کا حصہ ہے۔ سال کے آخر میں اس قسم کی ایک مشاورت ہوتی ہے اور چند مخصوص ممالک کے سفراء کو بلایا جاتا ہے۔ آئندہ پچھلے سال کی جو کچھ کارگزاری تھی یا جو کچھ واقعات ہوئے، ہماری سفارتکاری میں جو پیش رفت ہوئی، اس کا جائزہ لینے کے لیے اور آئندہ سال کے لیے تجاویز کے اوپر غور کرنے کے لیے، ان کو کوئی حتمی شکل دینے کے لیے اور حکمت عملی طے کرنے کے لیے، تو یہ ایک جاری عمل کا حصہ ہے۔ پچھلے سال بھی جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے سردار مسعود خان صاحب، وہ تشریف لائے تھے، اس سے پچھلے سال بھی لائے تھے، اس سال میں ہوں تو میں آیا ہوں، اگلے سال جس کو انوائے کانفرنس کا انوائس کانفرنس، ایک منی انوائس کانفرنس۔ لیکن پھر آپ اس جو مشاورت ہوئی یہاں پر دو ہوئی، ایک تو جب آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، یعنی 8-10 سینئر ایمبیسڈرز ہیں مختلف اہم ممالک سے، اور ایک مجھے یاد ہے ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کے فارمر سیکرٹری خارجہ کے ساتھ بھی ایک مشاورت کی، تو کیا پرپوزل، تجویز یا کیا میسج لے کے آپ امریکہ واپس جا رہے ہیں ان تعلقات کے حوالے سے؟ دیکھیے، پاکستان کی تو ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ امریکہ جیسے اہم ملک کے ساتھ سیاسی تناظر میں، معاشی تناظر میں ہمارے تعلقات جو ہے وہ نہ صرف استوار رہیں بلکہ ان میں بہتری آئے، ان کو ایک بلند سطح پر لے کے جایا جائے۔ تو یہی اسی قسم کی خواہش کیونکہ پیش نظر ہے، تو حکمت عملی بھی انہی بنیادوں پر ہے۔ بطور سفیر، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایک اہم ذمہ واری ہے، اور میری بھرپور کوشش ہوگی کہ امریکی آنے والی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ان تعلقات میں بہتری لانے کے سلسلے میں رابطے استوار کیے جائیں۔ پھر جو معاشی تعلقات ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بڑھتی ہوئی اہمیت ہے ان کی، ان میں ہم کارپوریٹ امریکہ سے، امریکہ کے کاروباری طبقے سے رابطہ کریں۔ اچھا، اسی تناظر میں ابھی وزیر اعظم صاحب نے بھی اسی ہفتے اڑان پاکستان میں ایڈریس کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایکسپورٹس بڑھائیں گے تو ہم خوشحال ہوں گے۔ اب میں نے پہلے گزارش کی کہ $7 ارب کے قریب امریکہ ہماری منڈی ہے ہماری ایکسپورٹس کی، تو اس تعلق کو، ایکسپورٹس کو، پاکستان کی برآمدات کو آپ کیسے آگے بڑھائیں گے؟ کچھ تو آپ کے ذہن میں ان ملاقاتوں کے بعد یا جو لیڈرشپ کے ساتھ انٹریکشن ہوا، کچھ تو ہوگا نا آپ کے ذہن میں؟ دیکھیے، مجھے ابھی امریکہ میں پاکستانی سفیر کے طور پہ ذمہ واریاں سنبھالے ہوئے 4 ماہ ہوئے ہیں، اور ان 4 ماہ کے دوران کیونکہ وہاں پہ ایک انتخاب کا عمل جاری تھا، تو اس میں کچھ موقع ملا کہ سوچ بچار کی جائے کہ کس طرح، کن خطوط کے اوپر ہم تعلقات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں، وہ ہے معاشی سفارتکاری۔ جی ہم اپنی ٹیکسٹائل کی برآمدات جو مروجہ ہیں ان کو بڑھائیں، لیکن وہ شعبہ جس میں سب سے زیادہ گنجائش موجود ہے وہ آئی ٹی کا ہے۔ پاکستان دنیا کا نوجوان ترین ملک ہے، ہماری 65% آبادی جو ہے وہ 30 سال کی عمر سے نیچے ہے، اور اس میں ہمارا مستقبل اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ خوش آئند ہے کہ اگر ان کو آئی ٹی کے شعبے میں
اور پھر جو ایک پیشہ ورانہ مہارت ہے جو چاہیے ہوتی ہے دیگر مختلف شعبوں میں، وہ اگر ہم اپنی نوجوان نسل کو دیں گے تو یہ آئندہ آنے والی دنیا کے بہتر شہری ثابت ہو سکیں گے. دے آر سٹیزنز آف دا فیوچر. اور آئی ٹی کے شعبے میں ہم نے ان 4 ماہ کے اندر خاصی جو ہے وہ پیش رفت کی ہے. سلیکان ویلی کے اندر جا کے ہم نے پاکستان کی پہلی آئی ٹی انویسٹمنٹ کانفرنس کی تھی. تو اس میں ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا، اس حد تک اچھا رسپانس ملا کہ جو ہم نے اس کے لیے جس ہال میں ہم نے وہ کرنا تھا، ہمیں ایک اسپل اوور روم، کیونکہ زیادہ جو ہے شرکت اس کے اندر تھی، ہمیں بنانا پڑا، ایک اسکرین لگانی پڑی جہاں پہ جو اس کمرے میں لوگ. ویسے بھی وہاں جو ہمارے کونسل جنرل ہیں عاصم علی خان صاحب، وہ خاص سے متحرک رہتے ہیں، ریچ آؤٹ کرتے ہیں لوگوں کو، وہ خود بھی مل رہے ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی میں نے ان کو وہاں دیکھا.